کہ پورے سال اسباق میں کوئی غیر حاضری نہ ہو، ان کی نقد رقم خصوصی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح جن طلباء کی پورے سال اسباق میں صرف 1 گھنٹے کی غیر حاضری ہو، ان کو بھی بشکل نقد رقم انعام سے نوازا جاتا ہے۔ نیز جلسہ انعامیہ میں تمام طلبہ دارالعلوم کو حسب تفاوت نمبرات عمومی انعام بشکل کتب دیا جاتا ہے، اور ہر جماعت میں اول دوم سوم پوزیشن حاصل کرنے والوں کو گرا قدر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ طلبہ عزیز محنت سے اسباق میں حاضر رہا کریں اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ سال بعض طلباء نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اگر پورے سال کوئی غیر حاضری نہ ہو تو اس سے ریکارڈ بنتا ہے، اور اس کو حضرات اکابر سراہتے ہیں، ورنہ ہم بھی پورے سال ریکارڈ بناتے۔ تو اب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، پورے سال اگر کوئی غیر حاضری نہیں ہوگی تو اس کا یہ ریکارڈ بنے گا۔ ترقیات کے لیے اس کے لیے ایک زینہ ہو گئے اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ دارالعلوم کی جانب سے 1000 روپے اس کو نقد دیے جائیں گے، اور حضرت مولانا بدر الدین صاحب کی جانب سے بھی اس کو 500 روپے انعام دیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک غیر حاضری ہو گئی تو پھر یہ انعام نصف ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم کی جانب سے 1000 کے بجائے 500 روپے، اور مولانا بدر الدین صاحب کی جانب سے 500 روپے کے 250 روپے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نامناسب وضع قطع اور بالخصوص دہلی کا بڑھوانا یا تراشنا عربی مدارس میں قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا۔ مذکورہ بالا حرام عمل عالم دین کی ثقافت کو مجروح اور اس کی حیثیت عرفی کو داغدار بنا دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے اس معاملے میں زیادہ حساس رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ریش تراشیدہ طالب علم کا داخلہ ہو گیا ہو تو 2 اساتذہ دارالعلوم کی ضمانت پر اس کو 2-3 ماہ تک اصلاح حال کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس سنگین جرم سے طائب ہو جائے اور اصلاح حال کر لے تو داخلہ بحال رکھا جائے گا، ورنہ داخلہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، مسلسل 15 یوم بشمولیت جمعہ، اگر کوئی طالب علم اسباق میں غیر حاضر رہے گا تو اس کا اخراج ہو جائے گا۔ نیز دورہ حدیث شریف کے کسی طالب علم کے متعلق بھی اگر محقق اور معتبر ذرائع سے مسلسل 15 یوم اسباق میں غیر حاضر ہونے کا علم ہو جائے تو اس کا بھی اخراج ہو جائے گا۔ نمبر 4، دورہ حدیث شریف کے علاوہ دیگر درجات کا اصول یہ ہے کہ 1 یوم کی غیر حاضری پر 2 یوم کا طعام بند کیا جاتا ہے، اور اخیر ماہ تک جتنے گھنٹوں کی غیر حاضری ہوگی حساب لگا کر طعام بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، حسب تجویز مجلس شورا منعقدہ 25، 26، 27 صفر 1443 ہجری طلبہ دورہ حدیث شریف کی درسگاہ کی 1 گھنٹے کی غیر حاضری پورے 1 دن کے برابر ہے، اور 1 دن کی غیر حاضری پر اس طرح پورے 5 یوم کا طعام بند ہوگا۔ اگر دفتری حاضری میں کوئی طالب علم مسلسل 3 مرتبہ غیر حاضر رہا تو اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم درسگاہ کی حاضری میں مسلسل 7 مرتبہ حاضری کے وقت غیر حاضر رہے گا تو اس کی پورے سال کی مکمل امداد بند کر دی جائے گی، اور دفتری حاضری میں 1 غیر حاضری پر 15 یوم کا کھانا مع وظیفہ بند ہوگا، اور مسلسل 2 غیر حاضری پر 1 مہینے کا کھانا مع وظیفہ بند ہوگا، اور مسلسل 3 غیر حاضری پر اخراج ہو جائے گا۔ دفتری اگر حاضری میں مسلسل 3 مرتبہ کوئی طالب علم دورہ حدیث شریف کا غیر حاضر رہا تو اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، حسب تجویز مجلس طالبی، جو طالب علم کسی دوسرے طالب علم کی حاضری بولتے ہوئے پکڑا جائے یا معتبر ذرائع سے اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کی پورے سال کے لیے امداد بند کر دی جائے گی۔ اگر دوسری بار بھی پکڑا جائے تو اس کا اخراج کر دیا جائے گا، اور آئندہ سال اس کا اسی موجودہ درجے میں اعادہ کر دیا جائے گا۔ تو دوسرے کی خاطر اپنا نقصان نہ کرنا چاہیے، اور دوسرے کی حاضری امانت دیانت داری کے بالکل خلاف ہے۔
طرح اگر کوئی طالب علم درسگاہ میں حاضری بول کر سبق ختم ہونے سے پہلے درسگاہ سے نکل جائے اور پکڑا جائے یا معتبر ذرائع سے اس کے جرم کی نشاندہی ہو جائے تو اس کی بھی پورے سال کے لیے امداد بند کر دی جائے گی، اور اگر دوبارہ بھی پکڑا جائے تو اس کا اخراج کر دیا جائے گا اور آئندہ سال اس کا اسی موجودہ درجے میں اعادہ کر دیا جائے گا۔ سال گزشتہ آخر میں ایک استاد عربی نے ماشاءاللہ شروع میں حاضری لی تو تمام طلبہ موجود تھے، آخر میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر حاضری لے لی، 3 طلبہ دروازے کے قریب بیٹھے تھے، وہ چلے گئے، چنانچہ ان کو حسب ضابطہ سزا دی گئی۔ تو یہ حرکت کبھی نہ کرنی چاہیے، علم کی ناقدری بھی ہے۔ نمبر 9، حسب تجویز مجلس تعلیمی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تجارت یا کسی اور مشغلے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی طالب علم اس عمل میں مبتلا پایا جائے یا معتبر ذرائع سے اس کے اس عمل کی نشاندہی ہو جائے تو اس کا اخراج کر دیا جائے گا۔ گزشتہ سال یہ شکایت مل رہی تھی کہ بعض طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھجور کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، کوئی اور کاروبار بھی مصروف ہے۔ کل ہی مجھے یہ شکایت ملی کہ ایک درسگاہ میں اب بھی باقاعدہ دکان لگی ہوئی ہے، تو آج یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ کل اگر ہم نے معائنہ کر لیا اور دیکھ لیا اور وہ پکڑا گیا تو دارالعلوم کے داخلے سے محروم ہو جائے گا۔ حسب تجویز مجلس تعلیمی، متفرق 100 گھنٹوں کی غیر حاضری پر اگر کوئی طالب علم 100 گھنٹوں کی غیر حاضری کا مرتکب ہو جائے تو مجلس تعلیمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو اطلاع دی جائے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ وہاں غیر حاضری کر رہا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے تقریباً 30-40 گھروں میں فون کیا کہ یہاں اس کی 100 غیر حاضری ہو چکی ہے، تو 100 گھنٹوں کی غیر حاضری پر اہل خانہ کو مطلع کیا جائے اور 200 گھنٹوں کی غیر حاضری پر جملہ امداد بند کر دی جائے اور 266 گھنٹوں کی غیر حاضری پر فوراً اس کا نام خارج کر دیا جائے۔ 266 کا عدد اس لیے منتخب ہوا کہ دارالعلوم میں ایام تعلیم 200 ہیں، ان کے 1200 گھنٹے بنتے ہیں، 1200 اسباب، مگر چونکہ حضرات اساتذہ کرام کی کچھ رخصتیں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ضروری صلاح مشورے کے لیے دارالعلوم تعلیمات اہتمام کی میٹنگیں بھی ہوتی ہے، تو وہ مقدار پوری نہیں ہو پاتی، تو 1440-41 کو معیار بنایا۔ ہفتوں رابعہ میں سب سے زیادہ اسباب ہوئے 1061، اس کا چوتھائی تقریباً 266 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 266 گھنٹے کی غیر حاضری کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 75% حاضری اسباب میں نہیں دی۔ اب سال کے اخیر میں ویسے بھی امتحان میں شریک نہیں ہو پائے گا، تو سال کے اخیر تک دارالعلوم میں اس کا قیام و طعام برقرار رہے، جس کی مہلت اس کو نہیں دی جائے گی۔ جب بھی اس کی 266 گھنٹوں کی غیر حاضری ہو جائے گی تو اسی وقت اس کا داخلہ دارالعلوم سے ختم ہو جائے گا۔ حسب تجویز مجلس تعلیمی جن طلباء کی سالانہ امتحان تک 100 گھنٹوں کی غیر حاضری ہو جائے ان کے مجموعی نمبرات میں سے 10 نمبر کم کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہر 50 گھنٹوں کی غیر حاضری پر 5-5 نمبرات کم کیے جانے کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی 150 گھنٹوں کی غیر حاضری پر 15 نمبرات کم کیے جائیں گے اور 200 گھنٹوں کی غیر حاضری پر 20 نمبرات کم کیے جائیں گے اعلیٰ حاضر قیاس۔ دورے میں دفتری اور درسگاہ کی مجموعی 5 غیر حاضری پر 5 نمبرات سوخت کیے جائیں گے، پھر ہر ایک غیر حاضری پر 1 نمبر۔ گزشتہ سال ایسے بھی طلباء تھے جن کی زیادہ غیر حاضری تھی، 200 غیر حاضری پر 20 نمبر کٹیں گے، مگر بعض وہ بھی تھے جن کی 200 سے زائد تھے۔ مجلس تعلیمی منعقدہ 6 ذی القعدہ 1444 ہجری کا فیصلہ ہے کہ دارالعلوم میں زیر تعلیم رہتے ہوئے دیگر کسی اسکول میں پڑھنے اور امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تکمیل اتقان ادب اور تخصص فی الحدیث کے طلباء کے لیے امتحان سالانہ میں شرکت کے لیے 80% حاضری لازم ہے۔ اسی طرح عربی اول سے چہارم تک کے طلباء کے لیے بھی 80% حاضری لازم ہے۔ نیز واضح رہے کہ طلباء جو رخصت لیتے ہیں وہ رخصت بھی 80 یا 75% حاضری شمار کرتے وقت غیر حاضری ہی شمار ہوتی ہے۔ چھٹی لینے کا فقط اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کی سیٹ نہیں سوخت ہوگی۔
فوراً اس کا کھانا بند نہیں ہوگا، یہ رخصت لینے کا فائدہ ہے۔ اخیر سال میں جب یہ غیر حاضری شمار کی جائے گی کہ اس نے 100 گھنٹوں میں سے 80 گھنٹے یا 75 گھنٹے حاضری دی ہے یا نہیں دی، تو اس کی رخصتیں وہ سب غیر حاضری میں شمار ہو جائیں گی۔ اس لیے طلبا کو چھٹی لینے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس طالب علم کی کوئی بھی شکایت تعلیمات دارالاقامہ یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہو، اس کو دورہ حدیث کے بعد کسی بھی شعبے میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری تجویز یہ ہے کہ مجلس شورا منعقدہ 12، 13، 22، 23، 24 صفر 1440-41 میں طے کیا کہ بعض اساتذہ کے اسباب کم کر کے اوقات درس میں درس شروع ہونے کے بعد کمروں میں موجود طلباء کی نگرانی کرائی جائے۔ ابھی اس کا باضابطہ نظام نہیں بن سکا۔ بندہ ناچیز نے عزم بالجزم کیا ہے کہ اساتذہ دارالعلوم کی معاونت سے تعلیمی اوقات میں کئی متفق کمروں کا معائنہ کیا جائے۔ بعض طلباء خصوصاً پہلا گھنٹہ چھوڑ کر سو جاتے ہیں۔ میں کسی بھی دن کسی بھی استاد کے ساتھ انشاءاللہ تعلیمی اوقات میں کسی بھی کمرے میں جاؤں گا تو اس وقت میں اگر کوئی طالب علم کو سوتا ہوا ملے گا تو حسب ضابطہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس لیے تعلیمی اوقات میں کمروں میں نہ رہنا چاہیے۔ نام ہی اس کا کمرہ اس لیے رکھا کہ اس میں کم رہ زیادہ نہ رہنا چاہیے، اس میں تو کمروں میں زیادہ رہتے ہیں، تعلیمی اوقات میں کمروں میں زیادہ نہ رہنا چاہیے۔ لہذا گزارش ہے کہ طلبہ عزیز اوقات تعلیم میں اسباق چھوڑ کر کمروں میں قیام نہ کریں، نیز خالی گھنٹے میں درسگاہوں میں موجود رہیں، عام راستوں اور بازاروں میں نہ گھومیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ اکثر طلبہ صحیح ہے، تیسرے گھنٹے میں کچھ طلبہ صدر گیٹ سے نکل کر بازار کی طرف جاتے ہیں۔ حضرات اساتذہ اور اکابر اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دارالعلوم